جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا، چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا، وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا، تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا۔ پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا، اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور اے میں نہیں کھانی، تو اے میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے بڑھ نخرے نخرے نے۔ نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی، کبھی نہ شکری نہ کریں۔ جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں، اور ہر حال میں شکر ادا کریں۔ کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ وجود ڈھلے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے۔ کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے۔ ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، ڈھلتی جو نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں۔ کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤ، ایک منٹ نہ لگا۔ یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے، اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں، شکر کی، اور ہر حال میں کریں۔ 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا، تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا، آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا تو آپ کو زندگی سکون میں ملے گی۔ تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے۔ پڑھا ہے نا سورہ حشر میں، اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں، اس لیے کہ اسے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے۔ تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی۔ نعمتیں ملے تو بندے میں
आजिज़ी आए। वो ये ना कहता फिर शुक्र है जी अल्लाह का बड़ा फजल है जी, 300 बंदे को रमज़ान में राशन बांटता हूँ, शुक्र है अल्लाह का जी, गरीबों की मदद करता हूँ, मैंने जी सारी जिंदगी बहन भाइयों का बड़ा, ये शुक्र नहीं कर रहे आप, ये आप बढ़ोतरी बयान कर रहे हैं, तकब्बुर नहीं। ढेर सारे लोग हैं जिनके पास पैसा आया रवैया बदल गया, इख्तदार आया रवैया बदल गया, 4 दिन ताजगी आई रवैया बदल गया, हालात बदल गए। अगर आप नाराज ना हो तो जब तक दुख थे तस्बीह भी चल रही थी, जब तक तकलीफ थी सजदे भी हो रहे थे। आसानी हुई है तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। मेरे अजीजों याद रखना कि तकब्बुर नहीं, अल्लाह की नेमत पर कभी तकब्बुर नहीं, हमेशा आजिज़ी झुक जाना। बड़ी सादी मिसाल है और सबको याद है, दरख्त को फल लग जाए तो टहनियां झुक जाती हैं, और झुकने का मतलब ये होता है कि फल लगा हुआ है, और अगर दरख्त खड़ा हो टहनियां भी खड़ी हो अकड़ी हुई हो तो उसका मतलब ये है कि फल कोई नहीं। जो बंदा आपको झुका हुआ मिले ना, आजिज़ी करता मिले, समझो फलदार है। लेकिन अगर तकब्बुर नजर आए माज़अल्लाह तो फिर इसका माना ये है कि इसने अपने आप को फलदार नहीं समझा। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का मालदार है, लोग रश्क करते थे उसके पैसों पर, और ऐसा मालदार के जिसके खजानों की चाबियां ऊंट उठाया करते थे, पैसा ही पैसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो, कहने लगा अब आपने माज़अल्लाह पैसे भी लेने शुरू कर दिए। ये बड़ा मसला होता है ना बाज़ लोगों को, तो बहुत सारे लोग उसके आने जाने पर रश्क करते थे, लेकिन फिर तकब्बुर किया ना उसने, नेमत पर शुक्र की बजाय तकब्बुर किया ना, तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, रब करीम ने उसे ज़मीन में माल और ख़जाने समेत धंसा दिया, ज़मीन में गर्क हो गया। क्यों? कि अल्लाह की नेमत में मुतकब्बिर है। अगर आजिज़ी हो जाए इनके सारी, तो यार रोब और दबदबा तो हज़रत उमर का था ना, 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, दुनिया डरती थी, अमन था, उमर होती थी दुनिया में। और उमर बाग में खड़े होके कहते थे, अच्छा खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, अच्छा अब तू अमीर बन गया है, याद रखना, खुद अपने आप से खिताब कर, याद रखना सही से ही चलना, वरना क़यामत में रब का सामना नहीं कर सकेगा तू। अपने आप से खुद एहतसाबी, तकब्बुर से नेमतें चली जाती, ज़वाले नेमत होता है। एक खातून है बड़ी नेक, तारीख में गुजरी हैं, तो वो कहती हैं कि मैं एक जगह ब्याह ही गई, मेरी पहली शादी हुई एक जगह पे, तो दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आया और उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, तो मेरे शौहर ने ना उसे डांट दिया। मैंने अपने शौहर से कहा अल्लाह का हम पर फजल है और इसकी हालत बड़ी पतली है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो 4 पैसे दे दे तो हर्ज क्या है। कहने लगा कतन नहीं, मैंने मना कर दिया तो ख़त्म होगी बात। तो बीबी कहती है मेरे पास अपने ज़ाती पैसे भी पड़े हुए थे जो मेके की तरफ से मुझे मिले थे, तो ज़रा मेरा खामन साइड पे हुआ तो मैंने नज़र बचा के ना उस फ़कीर को 4 पैसे दे दिए, चूँकि ज़्यादा ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो कहती मैं पीछे पलटी तो शौहर पीछे खड़ा था, इस जुर्म में कि मैंने एक फ़कीर को बगैर इजाज़त पैसे दिए उसने मुझे तलाक दे दी। कहती हैं बड़ी तकलीफ़ में थी और अपने दिल में सोचती थी मालिक मैंने तो तेरा बंदा जान के उसकी मदद की है और मुझे ये सज़ा मिली है। फरमाती हैं इद्दत गुजर गई, मेरा वालिद परेशान था, फिर एक रिश्ता आया, मेरा निकाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, इतना नेक शौहर दिया, इतना कमाल आदमी। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, मुश्किल के बाद अल्लाह आसानी देता। कमाल शौहर अल्लाह ने मुझे दिया, नेक, साले, मोहब्बत करने वाला। फरमाती हैं उसी तरह मैं एक दिन अपने शौहर के साथ बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं शौक में उठी, अपने शौहर से कहा मैं दे के आऊं फ़कीर को। कहने लगा जितना मर्जी दे दो। कहते हैं दरवाजे पे गई तो मेरी चीख निकल गई, इसलिए कि दरवाजे पे जो मांगने आया वो मेरा पहला शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें माला वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना ओ किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे ओ खाली आवे। वो मेरा पहला शौहर दरवाजे इतने, वो भी तड़प गया। कल तक तकब्बुर था, गुरूर था कि हम मालदार है, हम किसी गरीब को क्या दें, लेकिन आज ये हाल है कि वो खुद दरवाजा भीख मांग रहा था। ना कदरी ना शुक्री, तकब्बुर, ये ज़वाले नेमत का बायस बनता है। इंसान के पास से नेमत रुखसत होने लग जाती है। एक चौथी बात,
جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا. اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا. اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے, یتیم کا بھی حق ہوتا ہے, کمزور کا بھی حق ہوتا ہے, سائل کا بھی حق ہوتا ہے. سخت جملہ ہے پر چلو کوئی بات نہیں, کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں. میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں. میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو, یہ نہیں دیے جاتے. آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے, کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو, ختم ہو گئی بات. بچیوں کی, غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت. آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے, اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو, غرور کر رہے ہو, اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا. حق نہیں تھا بھائی, خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا.